بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لفظ کہف کے کمالات بتائیں گے۔ یہ لفظ قرآن پاک کا ایسا لفظ ہے جس کے نام پر ایک مکمل سورت ہے۔ اس سورت میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا۔ یاد رہے کہ اصحاب کہف ہی کی خوبیوں کی وجہ سے یہ لفظ بہت ہی بابرکت اور باکمال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ اپنے اندر بہت سے برکات رکھتا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا معاملہ کیا ہے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گھر کے دیواروں پر لفظ کہف لکھنے سے کیا کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ اس مبارک لفظ کے کمالات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو لفظ کہف کے کمالات بھی بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس لفظ کو کیسے لکھنا ہے اور اس کے فوائد اور کمالات کیا ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو مختصراً اصحاب کہف کا واقعہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی زبردستی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کی پہاڑی میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہو گئے اور سو گئے۔ تو 300 برس سے زائد عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کے باہر ایک سنگین دیوار اٹھا لی جائے اور غار کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا وہ بہت ہی نیک اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ دیا اور دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت ہی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کا ایک چرواہا نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے وہاں سے بھاگ نکلے، اور اصحاب کہف بحکم الہی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے کو سلام و کلام کرنے میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ اور پھر بھوک لگنے پر انہوں نے ایک ساتھی کو آبادی میں بھیجا جو پرانے پیسوں کی وجہ سے پکڑا گیا، جس کی تفصیل وقت کے اختصار کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ البتہ ان اصحاب کی وجہ سے بادشاہ اور لوگوں پر ان کا حال کھل گیا اور لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین آ گیا۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے لفظ کہف کی، جس کی نسبت ان بزرگ و برتر ہستیوں سے ہے اور اسی لیے اس لفظ کو بڑے کمالات ہیں۔ تو چلیے آپ کو اس لفظ کے کمالات بتاتے ہیں۔ یہ کمالات ملاحظہ فرمائیے۔ یہ لفظ مختصراً سا لفظ ہے، یعنی کہف، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے، وہ ہے جوڑوں کا درد۔ اس درد سے نجات پانے کے لیے آپ اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بس اس کے لیے آپ کو درد والی جگہ پر اپنی انگلی کے ساتھ 7 مرتبہ لفظ کہف لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا درد غائب ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات کہ یہ عمل صرف جوڑوں کے درد کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی جگہ پر آپ کو درد ہو، چاہے سر میں، چاہے کمر میں یا کسی اور جگہ، بس آپ اس لفظ کو درد والی جگہ پر لکھتے جائیں اور درد غائب۔
بیٹھے بیٹھے آپ اپنی انگلی کے اشارے سے لکھیں کہف۔ آپ اس کو دیوار پر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو چھت پہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو گاڑی پر بھی لکھوا سکتے ہیں، آپ اس کو کسی بھی ایسی چیز پر لکھیں جس کی آپ حفاظت چاہتے ہیں۔ بس اس نام کو 7 مرتبہ اس چیز پر لکھیں جس کی حفاظت آپ چاہتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہ عمل مشکل ہے یا آسان؟ اس عمل کو کرنے پر آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ ایسا عمل ہے کہ اس پر سیکنڈوں میں وقت لگتا ہے، اور یہ بات پکی ہے کہ آپ کو اس کا اس سے پہلے علم ہی نہیں ہوگا، تو آج ہی سے اس عمل کو شروع کر دیں۔ اچھا، ایک اور بات جس کی ہر وقت والدین کو فکر لاحق ہوتی ہے وہ ہے بچوں کی نظر بد کا خدشہ۔ باہر کہیں بھی جانا ہو، کسی بیاہ شادی کی تقریب میں یا پھر کسی بھی تقریب میں ہو، تو بچے کو دیکھنے والی نظریں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی حسد سے دیکھتا ہے، کوئی پیار سے دیکھتا ہے۔ یہ حسد والی نظر ہمیشہ بچوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے، جسے ہم نظر بد کہتے ہیں، اور اس میں بچے کو بیمار پڑ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اب اس نظر بد سے بچنے کے لیے لفظ کہف کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ بڑا ہی آسان عمل ہے۔ 7 مرتبہ لفظ کہف کو بچے کے ماتھے پر انگلی کے ساتھ لکھ لیں، آپ کا بچہ نظر بد سے محفوظ ہو گیا۔ اس کو اب نظر بد کا کوئی بھی ڈر نہیں، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس لفظ کو لکھنے سے جادو، ٹونے اور تعویذ سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ کرشماتی فوائد لفظ کہف کے جو آپ نے جانے، ان آسان اعمال کو خود بھی آزمائیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی بتائیں۔ یاد رہے کہ سورہ کہف قرآن کی ایک عظیم سورت ہے۔ جمعے کے دن اس کی تلاوت مستحب ہے۔ جو آدمی بروز جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، اس کی اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی اگلے جمعے تک کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کی رات سورہ کہف پڑھی، اس کی اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ رات اور دن کی دونوں روایت کو ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا وقت جمعرات کے سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کے سورج غروب ہونے تک کا ہے۔ لہٰذا دوستوں، ہمیں اس عظیم سورت کی ہر جمعے کے دن ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔